بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام ڈاکٹر زبیر ہے اور آج کی اس ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ لوگوں کو کچھ ایسی ضروری چیزیں بتاؤں اسٹیپ 2 کے لیے، NLE اسٹیپ 2، جن کو ہم یا تو پہلے بھول جاتے ہیں، اگر بھول نہیں جاتے تو وہ ہمارے ذہن میں ادھر نہیں رہتے جب ہم ایگزام دینے جاتے ایگزامینیشن سینٹر میں۔ چیزیں وہ مائنر ہے لیکن لوگ اس پہ فوکس نہیں کرتے، ہمارا فوکس زیادہ تر اسٹڈی پہ ہوتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اسٹڈی نہ کریں، اسٹڈی بالکل لازم ہے، لیکن یہ مائنر چیزیں ہیں جن کی وجہ سے آپ کے نمبر کٹے جاتے ہیں یا وہ گڑ جاتے ہیں، نمبر کم ملتے ہیں، تو وہ ضروری چیزیں ہیں۔ یہ میں ابھی آپ کو اس ویڈیو میں بتا رہا ہوں، یہ آپ لوگ دیکھ لیں، اور ویڈیو کے آخر میں آپ کو ایک میسج دوں گا، وہ بھی آپ سن لیں پھر۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ NLE اسٹیپ 2 میں کیا ہوتا ہے کہ NLE اسٹیپ 2 میں اسٹڈی کے وائز اسٹڈی سے زیادہ ایگزامینر جو ہے وہ آپ کا پیشنٹ اپروچ چیک کرتے ہیں کہ آپ پیشنٹ کو اپروچ کیسے کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے جو ضروری باتیں ہیں وہ میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ پہلے تو یہ ہے کہ آپ جیسے ہی ایگزامینیشن سینٹر میں آ جائے یا جس اسٹیشن کے اندر آپ انٹر ہو جائے تو پہلے آپ نے سلام لازم کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ سلام کے الگ سے نمبر ہے، وہ ایک NLE اسٹیپ 2 PMC کا وہ ایک لسٹ آیا ہے جو مارکنگز ڈیوائڈ ہو گئے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کسی جگہ پر۔ تو سلام آپ نے لازم کرنا ہے۔ دوسرا، آپ نے بیٹھنے کے لیے اجازت لینی ہے، ٹھیک ہے؟ جب تک آپ کو بیٹھنے کا نہ کہا جائے آپ نہ بیٹھے ادھر۔ آپ ایگزامینر سے پوچھ لیں سر کین آئی سیٹ، یا آپ اردو میں پوچھ سکتے ہیں کہ کیا سر میں بیٹھ سکتا ہوں، جب تک وہ اجازت نہ دیں، اجازت مل جائے تو آپ بیٹھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کے الگ مارکنگ ہے، سلام آپ نے لازم کرنی ہے۔ دوسری ضروری چیز کہ پیشنٹ، جب آپ کو کہا جائے کہ پیشنٹ کو ایگزامائن کرے، ٹھیک ہے، تو پیشنٹ کا ہمیشہ یہ خیال رکھے کہ رائٹ سائڈ آپ کا ہو، رائٹ سائڈ پیشنٹ کو آپ اپروچ کریں، ٹھیک ہے؟ پیشنٹ کو اپنا تعارف کرا دے کہ میرا نام ڈاکٹر زبیر ہے اور پروفیسر صاحب نے مجھے یہ کہا ہے کہ آپ کا اس چیز کا ایگزامینیشن ہو، یا ہسٹری ٹیکنگ جس چیز کے لیے آپ ریلیونٹ ہسٹری لے رہے ہو اس کے حساب سے آپ اجازت لیں۔ کنسنٹ لازم ہے، اس کے الگ مارکنگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ ٹیچر کو پھر وہ اپنے فائنڈنگز بتاتے ہیں ایگزامینر کو جب آپ ایگزامینیشن کے بعد اپنے فائنڈنگز بتاتے ہیں تو بار بار پیشنٹ کی طرف نہ دیکھیں، ٹھیک ہے؟ پیشنٹ کو آپ دیکھیں گے تو وہ ایگزامینر جو ہے وہ آپ کے بارے میں کچھ اور سوچے کہ شاید اس کو نہیں آتا یا پھر سے دوبارہ ایگزامینیشن کرنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایگزامینر کی طرف دیکھ کے ان کے فائنڈنگز بتاتے، پیشنٹ کی طرف نہ دیکھیں، ٹھیک ہو گیا؟ تیسری ضروری چیز جو ہے وہ ہے کہ جب آپ ایگزامینیشن یا ہسٹری ٹیکنگ آپ کی کمپلیٹ ہو جائے تو آلویز تھینک دا پیشنٹ کو آپ نے تھینک یو کہنا ہے، یا آپ نے یہ کہنا ہے کہ آپ کے تعاون کا شکریہ، ٹھیک ہے؟ اب جیسے میں نے بتایا کہ آپ کا اپروچ چیک ہوتا ہے، وہ آپ کا یہ نہیں چیک کرتے کہ آپ کا ڈائگنوز کیسا ہے۔ ڈائگنوز کبھی بھی اسٹیپ 2 میں ڈائگنوز چیک نہیں کرتے کہ آپ ڈائگنوز کس طرح لگاتے، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کا اپروچ کیسا ہے۔ اب چوتھی ضروری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ایسوسیٹڈ فیچرز آپ نے پوچھنی ہے۔ فار ایگزامپل ایک پیشنٹ ہے وامٹنگ کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ تو وامٹنگ کا آپ نے پوچھنا ہے کہ وامٹنگ اس کو کب ہوتی ہے، اس سے پہلے نوزیا ہوتا ہے نہیں ہوتا، وامٹنگ میں اس کے فوڈ پارٹیکلز نکلتے ہیں کہ نہیں نکلتے، اس میں بلڈ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ اس طرح کف میں اگر آپ پوچھتے تو کف میں یہ آپ نے پوچھنا ہے کہ کف ڈرائی کف ہوتا ہے کہ پروڈکٹیو کف ہوتا ہے۔ اگر پروڈکٹیو کف ہے تو اس میں اس کا کلر کیسا ہے، وہ کوانٹٹی میں کتنا آتا ہے، اس میں بلڈ ہوتا ہے کہ نہیں، یا اس طرح ڈائریا کا وہ نیچر کیسا ہے، واٹری ڈائریا ہے یا اس میں بلڈ آتا ہے کہ نہیں، یہ ساری چیزیں آپ نے پوچھنی ہے۔ تو اس کے میرے خیال میں 3 نمبر ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد جو ضروری چیز ہے وہ ہے پروویژنل ڈائگنوسس، آپ نے DDs کس طرح بنانے ہیں۔ DD سب سے لازم ہے، اس کے سب سے زیادہ 5 نمبر ہے، ٹھیک ہے؟ تو DDs آپ نے کنفرم کرنے، آپ نے یاد رکھنے DDs۔ فار ایگزامپل ایپیگیسٹرک پین ہے تو آپ سے پوچھیں گے ایپیگیسٹرک پین کس کس کنڈیشنز میں ہوتا ہے، تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں پیپٹک السر ڈیزیز ہے، گیسٹرائٹس ہے، ایکیوٹ پینکریاٹائٹس ہے، یا ایکیوٹ کولیسسٹائٹس ہے۔ اس طرح کے ساری DDs آپ نے بنانے ہیں۔ تو جیسے میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ پیشنٹ اپروچ وہ آپ کا چیک کرتے، آپ کا ڈائگنوز چیک نہیں کرتے کہ جی ایگزامینر آپ سے پوچھے کہ مجھے اپنا وہ ایکوریٹ ڈائگنوز پتہ ہے، ڈائگنوز کبھی نہیں پوچھتے، آپ کا پیشنٹ اپروچ چیک کرتے ہیں۔ اچھا، تو جب اسٹیشن پھر آپ کا ختم ہو جائے تو اس کے بعد بھی ایک ضروری بات جو پچھلی ایگزامینیشن میں ابھی بھی جو راولپنڈی میں یہ ملتان والوں کا ہو گیا تھا، ادھر بھی لوگوں نے نوٹ کر دیا ہے کہ ہمارے کچھ ڈاکٹرز کیا کرتے ہیں کہ وہ ایگزامینیشن کے ہاتھ میں جو پیپر ہوتے ہیں جس پہ وہ مارکنگ کرتے ہیں اسے بار بار دیکھتے ہیں آنکھ کے اوپر کر کے، تو یہ نہ کریں، ٹھیک ہے؟ آپ کو جتنی بھی مارکنگ مل جائے بس اللہ کا شکر ادا کرے، باقی PMC کے والوں کے ہاتھ ہے، انشاءاللہ پاس ہو جائیں گے اس دفعہ، تو یہ نہ کریں۔
مطلب پہ ایگزامینر کی طرف ایسے نہ دیکھیں کہ آپ اپنے مارکنگ فائنڈ کرنا چاہتے ہو کہ کتنے میرے مارک لگ گئے، یہ ساری چیزیں۔ اچھا، جب اسٹیشن ختم ہو جائے تو اس کے بعد بھی آپ نے ایگزامینر کو تھینک یو کرنا ہے، ٹھیک ہے، یہ ضروری چیزیں ہیں۔ تو انشاءاللہ امید رکھتا ہوں یہ چیزیں آپ ذہن میں رکھیں، کیونکہ یہ چیزیں تو مائنر ہیں لیکن ہمارے ذہن میں ادھر نہیں رہتے۔ تو اسٹڈی آپ بالکل کریں، لیکن یہ ضروری چیزیں یہ اپنے ذہن میں لازم رکھیں، ٹھیک ہے۔ اور باقی پین اور اوور کوٹ جو ہے یہ تو آپ کے پاس ہونا چاہیے، اور کوٹ آپ کا صاف ہونا چاہیے، یہ بھی ضروری چیزیں ہیں۔ اچھا، جو میسج میں دینے والا تھا اس ویڈیو کے آخر میں، جیسے میں نے آپ کو ویڈیو کے شروع میں بتائی، وہ یہ ہے کہ ہمارے ڈاکٹرز کا آپ کو پتہ ہوگا، MBBS جو کرتے ان کے بھی مسئلے ہوتے ہیں، ہمارے بھی ہیں۔ تو میں ایک سیریز شروع کرنے والا ہوں، تو وہ پھر آپ اس چینل پہ رہیں، ٹھیک ہے۔ میں آپ لوگوں کو بتا دیا کروں گا کہ ڈاکٹرز کیا کیا کام کر سکتے ہیں وداؤٹ رجسٹریشن یا ود رجسٹریشن، ٹھیک ہے۔ وعلیکم السلام۔